عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala tells us in these verses of Surah Kahf, and narrate to them the similitude of the life of this world. It is like the water which we send down from the sky, and the plants of the earth mingle with it, and then it becomes dry twigs that the winds scatter. And Allah is omnipotent over everything. Wealth and children are an ornament of the life of this world, and the everlasting good works are better for you, are better with your Lord in reward and better in expectation. And remember the day we shall set the mountains in motion, and you will see the earth a leveled plain, and we mustered them, nor shall we leave out any one of them. And they shall be presented before your Lord in ranks. And Allah says, you have come to us as we created you upon the first time, but you thought that we should not appoint a tryst for you. And the book of deeds is placed, and you will see the guilty fearful at what is in it, and say, alas for us, what a book this is! It leaves out nothing, small or great, but it has numbered it, and they will find all that they did confronting them, and your Lord does not treat anyone with injustice. Sadaqallahu al-Aliyyul Azim. Salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على سورہ مبارک ہے فاتحہ لأرواح المؤمنین والمؤمنات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی دعاؤں کی استجابت، بیماروں کی شفا یابی، مجلس کی قبولیت، اسلام و مسلمین کی فتح و نصرت، کفار و منافقین کی نیست و نابودی، خصوصیت کے ساتھ امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی
لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومحبوب إلهنا العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل محمد ومحمد رحم الله عبدا أعان ولده على بر بلندر صلوات اللهم صل محمد ومحمد بالفرج دعا کر رہا ہوں اللہ رب العزت آپ تمام مومنین کی حاجات شریعہ کو پورا فرمائے، آپ کی اطاعت و عبادات کو قبول فرمائے۔ خداوند متعال ہم سب کو اپنی بندگی اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوندہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جن مرحومین کے لیے آج نام دیے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ خدایا اس مرکز و سنٹر کو آباد و شاد فرما، دین مبین اسلام کے خدمت گزار، قرآن کے خدمت گزار دنیا کے جس کونے میں ہیں سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ ان مجالس کے توسط سے تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میرے اللہ کافی مومنین مشکلات میں ہیں، بحق کے چہاردہ معصومین سب کی مشکلات کو دور فرما۔ میرے اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بار دیگر اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے بلندتر صلوات۔ جس مجلس کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں، کربلا کے واقعے کا پہلا شہید اور شہدائے کربلا کی لسٹ کا پہلا فرد جناب مسلم ابن عقیل، اور یہ شرف اور امتیاز ہے جناب مسلم کو کہ واقعہ کربلا کو جہاں جہاں لکھا جائے گا اور شہداء کی لسٹ بنے گی پہلا نام جناب مسلم کا ہوگا۔ اور علماء نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جناب مسلم کی یہ عظمت ہے کہ جناب مسلم بھی باب الحوائج میں سے ایک ہیں، اور آج کی مجلس ان کے دو بیٹے اور دو شہزادوں یعنی طفلان مسلم کے عنوان سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ واقعاً آل عقیل نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں قرآن کی سربلندی اور دین کی سربلندی کے لیے۔ آپ جناب مسلم کو دیکھیں، جناب مسلم کی اولاد کو دیکھیں، بیٹے بیٹیاں سب قرآن پہ دین پہ قربان ہوئے ہیں، اور قربان ہو کر آج دین کو ہماری نسلوں تک پہنچایا ہے۔ عزیزان، یہ اس تربیت کا نتیجہ تھا جو جناب مسلم کی اور خاندان نبوت کی تھی کہ ان بچوں نے بھی قرآن اور دین کی سربلندی کے اس شجرے میں اپنا پاکیزہ خون شامل کیا۔ اگر آج شجرہ اسلام اور وہ جو اسلام کا ٹری اور درخت اپنی چھاؤں اور اپنے سائے کو مسلمین پہ پھیلائے ہوئے ہے، تو اس درخت کی آبیاری میں جناب مسلم اور اس کی اولاد کا خون بھی شامل ہے۔ وہ تربیت تھی، واقعاً عظیم تربیت تھی۔ میں مختصراً جس موضوع کی طرف توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا وہ یہی تربیت ہے، قرآن ہو یا پھر روایات اہل البیت ہوں، بہت زیادہ فوکس کیا ہے تربیت اولاد پر۔ قرآن مجید پورا سورہ لقمان کی طرف آپ آئیں دیکھیں، اس میں زیادہ تر گفتگو تربیت اولاد پہ ہو رہی۔ یا بنیا یا بنیا یا بنیا، اے میرا بیٹا اے میرا بیٹا، واقعاً ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ یا دوسری آیات مجیدہ کے اندر یا رسول خدا کی سیرت کہ دیکھو اپنے بچوں کی تربیت کو کم مت سمجھنا، ان کی طرف اہمیت دینا۔ اور یہ یوں نہیں ہے، تربیت اولاد جیسے ہر دن کھانا ضروری ہے،
ہر دن پانی ضروری ہے ہماری زندگی میں، ویسے ہی ہماری زندگی ہمارے بچوں کی تربیت ضروری ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ہم ویک میں 2 دن اگر بچوں کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مدرسہ سارا کام کر دے گا، چاہے وہ ہماری بچیاں ہوں یا ہمارے بچے ہوں۔ نہیں، قرآن مجید میں روایات میں یہ کہ تمہاری کمپلیٹلی تمہاری آئیز تمہارے بچوں کے اوپر ہونی چاہیے، تم دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں چند ایک چیزیں لایا ہوں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب کے لیے وہ مفید ثابت ہوں گی۔ یہی روایت جس کو میں نے ابتدائی گفتگو میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں رحم اللہ عبدا اعانا ولدہ علی برہ، فرمایا خدا رحمت نازل کرے اس باپ پر اور اس مرد پر کہ جو اپنے بیٹے کو نیک بنانے میں اس کی مدد کرے، اس کو نیک بنانے میں، اس کو اچھا بنانے میں اس بچے کی مدد کرے۔ یعنی گویا روایت کہہ رہی ہے بچے کا نیک بننا پیرنٹس کی ہیلپ کے ساتھ پوسیبل ہے۔ بچہ خود بخود نیک نہیں بن سکتا، بچہ خود بخود اچھا انسان نہیں بن سکتا، اس کی فاؤنڈیشن کے لیے اس کے پیرنٹس کو سٹرگل کرنی پڑے گی، ان کو زحمت اٹھانی پڑے گی۔ اور پھر روایت ایسے آگے چلتی ہے اور روایت کہتی ہے وَبِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، خدا رحمت نازل کرے اس ماں باپ پر اور اس مرد پر کہ جو اپنے بچوں کے لیے احسان، ان کے ساتھ نیکی کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، وَالتَّعَلُّفِ لَهُ، اور ان سے محبت کرے، انہیں اگنور نہ کرے، ان کو ٹائم دے۔ محبت کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے میرا بچہ تو میرے دل میں رہتا ہے میں تجھ سے بہت، نہیں، ان کو وقت دے۔ وَتَعْلِيمِهِ وَتَعْدِيبِهِ، اور ان کو جو ان کا بیزک ان کی ضروریات ہیں نالج کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، وہ ان کو دے اور ان کو ادب سکھائے۔ عزیزان اگر آپ آئیں اور روایات کی طرف نگاہ کریں، رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سی فیملی کامیاب فیملی ہے اور کون سی کمیونٹی کامیاب کمیونٹی ہے دنیا کے اندر؟ وہ جو بزنس میں بہت آگے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ وہ جو سپورٹس میں بہت آگے، ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، بری بات نہیں۔ وہ جو دوسرے کی، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن رسول خدا فرما رہے ہیں میرے نزدیک وہ فیملی کامیاب ہے اور وہ کمیونٹی کامیاب ہے جس میں بچوں کی تربیت پہ فوکس کیا جاتا ہو، جس میں بچوں کی تربیت کو اہمیت دی جاتی ہو۔ یہ کہنے کے بعد پھر ایک اور حدیث ارشاد فرمائی، فرمایا اگر دنیا میں تم جنت کی خوشبو کو سمیل کرنا چاہتے ہو اور استشمام اور سونگھنا چاہتے ہو، فرمایا اس فیملی یا کمیونٹی میں چلے جاؤ جس فیملی یا کمیونٹی میں بچوں کی تربیت کی جا رہی ہو۔ وہ فیملی اور وہ جگہ پہ تمہیں جو بچہ ملے گا جس کی تربیت کی جا رہی ہے، پھر یوں روایت ارشاد فرمائی، فرمایا ان الولد الصالح ریحانۃ من ریحانین الجنہ، فرمایا نیک بچہ کہ جس کی اچھی تربیت کی جا رہی ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے پھولوں میں سے جو ہے وہ ایک پھول ہے۔ عزیزان، دین مبین اسلام ہمیں بیدار کرتا ہے، ہماری توجہ جو ہے وہ اپنی طرف دلاتا ہے۔ میں سٹارٹنگ میں مجھے آپ سے عذر خواہی کرنی تھی اپنی آواز کے حوالے سے، لیکن وسط میں جیسے مجھے یاد آیا، معاف کیجئے گا اگر بات کو پہنچانے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہو۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان لفظوں میں آپ تک جو ہے وہ مطالب پہنچاؤں۔ عرض کرا تھا آپ خدمت میں، جہاں ہمارا دین دنیاوی انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کہیں سے کچھ سرمایہ یا کچھ مال آیا ہے، اچھا ہے آپ اس کو حلال بزنس میں انویسٹ کرو تاکہ اس سے حلال رزق تم تک پہنچے۔ اپنے آپ کو فری مت رکھو، کوشش کرو جتنا ہو سکے اسٹرگل کرو، حلال رزق لے کر آؤ اور وہ کماؤ۔ جہاں پر دین مبین اسلام دنیا کے مال کی انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہے، وہیں اسلام آخرت کی انویسٹمنٹ کی بھی بات کرتا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو دنیا میں تم نے شورٹ ٹائم رہنا ہے، انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، انویسٹ کرنا چاہیے، لیکن خیال کرنا وہیں جہاں دنیا کی انویسٹمنٹ کر رہے ہو، دنیا میں انویسٹمنٹ کر رہے ہو، وہیں پہ آخرت کی انویسٹمنٹ بھی تمہارے ذہن سے دور نہ جائے کہ تم نے آخرت کے لیے کیا انویسٹ کیا ہے، کچھ آخرت کے لیے بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے، آخرت کے لیے بھی ہونا چاہیے انویسٹ۔ اور فرمایا بہترین انویسٹمنٹ آخرت کے لیے انسان کا اس دنیا میں نیک اور با تربیت اولاد کا چھوڑ جانا ہے۔ اگر تم ایک نیک اولاد چھوڑ جاتے ہو، فرمایا یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے تمہارے لیے کہ جو تمہارے بعد، اور پھر یوں میرے اور آپ کے 6 امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، پھر یوں حدیث ارشاد فرمائی، فرمایا میراث اللہ عز وجل، میراث اللہ عز وجل من عبدہ المؤمن ولدا
یعبدہ من بعدہ، فرمایا خداوند متعال کی طرف سے بہترین میراث اور انہیریٹنس اور بہترین گفٹ ایک عبد مومن کے لیے اس کا وہ بیٹا ہے جو اس کے مرنے کے بعد اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ گویا کیا مطلب؟ یعنی یہ دنیا سے جا رہا ہے، یہ دنیا سے جا رہا ہے، لیکن پھر ایک عبادت گزار اپنی نسل میں چھوڑ کے جا رہا ہے تاکہ قیام قیامت اس کا سجدہ ہوتا رہے اور اس کے باپ کو بھی اس سے جو ہے وہ فائدہ پہنچتا رہے۔ اور میں نے یوں روایت میں دیکھا، فرمایا وہ باپ کہ جس نے اچھی تربیت اگر اپنی اولاد کی کر دی ہے اور مطمئن ہو گیا ہے کہ میری اولاد نمازی ہے، میری اولاد روزہ دار ہے، میری اولاد دین پہ قربان ہونے کے لیے ہر وقت ہم وقت تیار رہے گی، فرمایا اس باپ کو موت کے وقت گھبرانا نہیں چاہیے، موت کے وقت گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اپنے لیے ایک زادرہ چھوڑ کے جا رہا ہے، ہم جس کو صدقہ جاریہ بولتے ہیں۔ اولاد سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے عزیزان۔ پانی نل لگوا دینا کسی جگہ پہ، ٹیوب ویل کرا دینا، صدقہ جاریہ، بکس لکھ دینا صدقہ جاریہ، کہیں پہ شیلٹر بنا دینا لوگ سائے میں بیٹھ، صدقہ جاریہ۔ سب سے بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد کا ہونا ہے۔ آپ کی اولاد محترم، یہ حدیث میرے امام نے بیان کی، اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد سورہ مریم کی آیت نمبر 6 کو تلاوت کیا، اور پھر بتایا اور پھر توجہ دلائی کہ دیکھو تم کیا سمجھ رہے ہو اولاد کیا ہے؟ تم انہیں فقط دنیاوی چیز سمجھ رہے ہو کہ تم دنیا میں آئے ہو اور دنیا میں تمہیں بچوں کی ضرورت ہے، نا، فرمایا تمہاری اولاد کا تعلق فقط تمہاری دنیاوی لائف کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق بہت وسیع ہے۔ اور پھر امام نے ورس نمبر 6 کی تلاوت کی۔ حضرت زکریا نے جو دعا مانگی اللہ سبحانہ وتعالی سے، اس دعا کو میرے اور آپ کے 6 امام نے یوں کوٹ کیا، وَحَبْ لِي اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم وَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، خدایا مجھے اپنی طرف سے ایک وارث اور ولی عطا کر، جو ولی ہو میرا وارث ہو، عطا کر، یارثنی جو میرا بھی وارث ہو، یارث من آل یعقوب اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور خدایا جسے تو میرے لیے ولی بنا کر وارث بنا کے بھیجے گا، خدایا اسے ایسا بنانا کہ تیری ذات اس سے راضی ہو، تیری ذات اس سے راضی ہو۔ امام کہہ رہے ہیں تم نے دیکھا اللہ کے نبی نے 2 باتیں کی ہیں، ایک اولاد کو خدا سے مانگا ہے کہ گویا خداوند متعال قرآن میں یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اولاد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی تربیت بھی خداوند متعال کی طرف سے، گویا تمہیں جو پروگرام دیا جا رہا ہے وہ تربیت کا دیا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی تربیت کی جو ہے وہ بات کرنی ہے، یعنی وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، یہاں پر یہ ضروری ہے اور اس نقطے کی طرف توجہ دی جا رہی ہے کہ یہ تعلیم بھی آپ نے اور تربیت بھی آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنی ہے کہ خدا میری مدد کر کہ میں اس کے لیے کچھ کر سکوں۔ یہ چند ایک چیزیں تھیں عزیزان محترم جو امپورٹنٹس کے تربیت اولاد کے حوالے سے تھیں۔ آپ آگے چلیں گے اور ہم دیکھیں گے دوسرا نقطہ اور دوسرا پوائنٹ جو بیان کرنا ہے کہ یہ جو تربیت اولاد ہے کہ جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، روایات نے بھی بیان کیا ہے، اس کا فائدہ میرے بچوں کو ہے نا، اس کا فائدہ جہاں میرے بچوں کو ہے اس سے کہیں زیادہ یہ فائدہ مجھے ہے، کہیں زیادہ یہ فائدہ پیرنٹس کو ہے، کہیں زیادہ یہ فائدہ۔ میں آج جب اس مجلس کو پریپیئر کر رہا تھا اور میں بیٹھا تھا، پھر میں نے صحیفہ سجادیہ اٹھایا، صحیفہ کے اندر 2 دعائیں، ایک دعا نمبر 24، اس میں بھی امام علیہ السلام نے، کیونکہ وہ دعا پوری 24 پوری دعا پیرنٹس کے لیے ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ذکر آیا ہے، ایڈریس دے رہا ہوں، آپ خود جائیے گا دیکھیے گا، یعنی ان دونوں دعاؤں پہ پورا عشرہ پڑھا جا سکتا ہے، پورا عشرہ آپ اس 2 دعاؤں پہ پڑھیں۔ دعا نمبر 24 اس میں پیرنٹس کے رائٹس کو بیان کیا ہے امام نے، بیٹھے ایک ایک چیز کو وہاں پر امام نے مینشن کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اپنے پیرنٹس کے حوالے سے، یعنی ایک بیٹے کو ایک بیٹی کو اللہ سے کیا دعا مانگنی، خدا تو مجھے یہ توفیق دے میں اپنے والدین کے لیے کچھ۔ دعا نمبر 25 کمپلیٹلی تربیت اولاد پہ ہے۔ اس دعا کی سٹارٹنگ میں بھی آپ دیکھیں گے تو امام سجاد یہی کہہ رہے ہیں، خدایا میرے بیٹے کو طول عمر دے میرے لیے، خدایا میرے بیٹے کو نیک بنا میرے لیے، خدایا اسے سٹرونگ کر میرے لیے، یعنی ایک ایک چیز کی طرف امام علیہ السلام وہاں پر کہہ رہے ہیں لی میرے لیے، یعنی گویا یہ تربیت فقط بچے کے لیے نہیں ہے،
حقیقت میں اس تربیت کا بینیفٹ میرے لیے ہے، ماں کے لیے ہے، باپ کے لیے، ان کے لیے زیادہ فائدہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب بہت ساری روایات بھی موجود ہیں، پیرنٹس دنیا سے چلے گئے، بیٹے نے دعا کی، خدا نے معاف کر دیا، حتیٰ برزخ میں جو انسان پہنچ جاتا ہے، پیچھے اس نے کسی کا رائٹ دینا تھا، ہم نے کتنے لوگوں نیک اولاد واقعا۔ ابھی کچھ سال پہلے ہی مجھے ساؤتھ افریقہ سے فون آیا، مولانا صاحب ہم نے نمازیں اور روزے جو ہے وہ قضا ہیں ہم نے کروانے، پلیز آپ ہماری ہیلپ کریں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ بندہ خدا 65 ایئر میں اس کی وفات ہوئی، 65 ایئر
میں کمی کی اور میرا حق کو انہوں نے ضائع کیا. کس چیز میں؟ فیہ من قول، بات میں، گفتار میں. ان کو وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں بولنا چاہیا تھا، انہوں نے میرے سامنے بولا. ان کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے تھا، وہ میرے سامنے لڑے. ان کو کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے تھی، انہوں نے دی، جس کا ایفیکٹ میرے اوپر بہت برا ہوا. یہ چیز اچھی نہیں تھی. خدایا میں نے ان کو معاف کیا ہے، تو بھی ان کو معاف کر دے. یعنی گویا امام اس انداز سے پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو اپنی زبان کا خیال رکھنا. تربیت جو کرنا، تربیت با کرامت ہو، اچھی تربیت ہو. یعنی لوگوں میں ان کی انسلٹ نہیں کرنی، لوگوں میں ان کو سرزنش نہیں کرنی، لوگوں میں ان کو برا بھلا نہیں، ان کو ایک سائڈ پہ لے جانا ہے، تمہاری زبان سے ان کو تکلیف نہ پہنچے. اور پھر فرمایا وَأَسْرِفَ عَلَيَّ فِيهِ مِنْ فِعْلٍ، اے پروردگارا جو انہوں نے اپنے کاموں کے ذریعے سے مجھے ہارٹ کیا. اور مجھے کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، ماں باپ ایسے کام کرتے ہیں کہ واقعاً پھر اولاد کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے، اولاد بیچاری تنگ آ جاتی ہے والدین کے کاموں سے. خدایا انہوں نے جو کیا جس سے میرے لیے مشکل، میں نے معاف کیا، تو بھی معاف کر. نہ، ہم اپنے فعل سے بھی، اپنے کاموں سے بھی خیال رکھیں کہ میرے بچوں کو توہین نہ ہونی چاہیے. میرے بچے باہر جائیں، اپنا جب انٹروڈیوس کروائیں اپنے آپ کو، فخر سے کہیں میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کی بیٹی ہوں. کہ باپ کو نیک ہونا چاہیے زبان کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے. آخری بات، اور پھر فرمایا او زیاہو لی من حق، اور جو انہوں نے میرا حق ضائع کیا کسی بھی حوالے سے، او کسر بی عنہ من واجب، اور جو تو نے ان پہ واجب کیا تھا میرے بارے میں، اور جو اس میں انہوں نے کمی بیشی کی، خدایا میں نے معاف کر دیا ہے ان کو، تو بھی ان کو معاف. عزیزان، تربیت جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، وہ تربیت باعظمت ہونی چاہیے، وہ تکریم والی تربیت ہونی چاہیے. اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، لیکن بات بات پہ ان کو ہرٹ بھی نہیں کرنا، بات بات پہ ان کی سرزنش بھی نہیں کرنی، اچھے طریقے سے اس کو لے کر جانا ہے. وہیں پہ ان کو توحید یاد دینی ہے، وہیں پہ ان کو نبوت و امامت یاد دینی ہے، وہیں پہ ان کو معاد یاد دینی ہے، وہیں پہ ان کو اخلاقیات یاد دینے ہیں، وہیں پہ ان کو آداب سکھانے. معصوم نے فرمایا اس سے پہلے کہ تمہاری اولاد اور تمہارے بچے بڑے ہو جائیں اور ان کے دل سخت ہونے لگیں، اس سے پہلے ان کے دل میں ان تمام تر چیزوں کو ڈال دو، تمام تر چیزوں کو. اور شرح جو کی ہے استاد حسین انصاریان نے اسی دعا نمبر 25 کی، اس میں عجیب فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ محبت محمد و آل محمد جو تم نے اپنے بچوں کے دل میں ڈالنی ہے اور بچوں کو ان کی مجالس میں لے جانا ہے، بچوں کے لیے ٹائم نکالنا ہے. کبھی کبھی بچوں کے لیے ٹائم نکالیں، کویسچن آنسر کا. بچہ آپ کو، میرا بیٹا آپ کو دین سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن کرنا ہے، آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہو، کوئی بات ہو جو آپ کو شبہ ہو، ڈاؤٹ ہو، پلیز میرے ساتھ بیٹھو، وقت نکالو. امام فرماتے ہیں جس نے بھی یوں فرماتے ہیں جس نے بھی اپنی اولاد کے دل میں ہم 14 کی محبت کو ڈالا، گویا اس نے اپنے بچوں کو انشور کر دیا. اس کے بچے بیمہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری محبت اور ہماری ولایت کسی کو بھی بہت دور نہیں جانے دیتی ہے. ہماری محبت کا وہ معجزہ ہے جو 1 گھنٹے میں حور کو علیہ السلام بنا دیتی ہے. یہ ہماری محبت ہے. ہم آئیں آج اپنے بچوں کے دلوں میں محبت اہل بیت کو ڈالیں، محبت خاندان. اور اسی لیے فرمایا ادبوا اولادکم، محبت رسول اللہ و محبت آل رسول اللہ. ان کی محبت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں. عزیزان، شب غم ہے، مصیبت کی رات ہے. یہ چند عرائض تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. ہماری توجہ کا ہونا ضروری ہے، ہماری اٹینشن کا ہونا ضروری ہے، ہم اس کو ایزی نہ لیں. ہاں عزیزان، جن بچوں کی شہادت اور جن کی مجلس کے لیے آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، جناب مسلم کے 2 لال، 2 بیٹے، عجیب کم سنی میں یہ 2 بچے شہید ہوئے ہیں. بڑے بیٹے کا نام محمد، چھوٹے بیٹے کا نام ابراہیم. بڑے کی عمر 9 سال، چھوٹے کی عمر 7 سال. کیا اس عمر کے بچوں کو بھی گلے کاٹ کے مارا جاتا ہے؟ خدا آپ کو کربلا لے جائے. کربلا سے تھوڑے فاصلے پہ نہر فرات بہ رہی ہے، وہاں پہ 2 گنبد آپ کو نظر آئیں گے. جب زوار پوچھتا ہے یہ 2 جنگل میں 2 کس کی قبریں ہیں، آواز آتی ہے مسلم کے 2 بیٹوں کی قبریں ہیں جو نہر فرات پہ جو جن کو شہید کر دیا گیا. ہاں عزادارو، اب روایات جو ہے وہ مختلف ہیں. ایک مشہور روایت ہے کہ یہ دونوں شہزادے اپنے باپ کے ساتھ آئے، یہ مشہور ہے، لیکن جو مستند ہے وہ یہی ہے کہ شہزادے کربلا میں امام کے ساتھ تھے، امام حسین کے ساتھ تھے، اپنے امام پہ قربان ہونے کے لیے آئے تھے. عزیزان، ادھر ہوا ہے عصر عاشور، امام حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے ہیں،
ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں آوازیں گونجی، لوگوں جنہوں نے اجر رسالت دینا ہے آؤ خیام میں اجر رسالت دے دو۔ لوگ آئیں ہاتھوں میں آگ اٹھا کر۔ علماء نے لکھا ہے اس سے پہلے کہ خیام کو آگ لگاتے رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی ہیں۔ عزادارو اس کے بعد خیام کو آگ لگی، امام حسین کے یتیم دوڑنے لگے، بچے بکھرنے لگے۔ ہاں عزادارو ادھر ہوئی ہے شام غریباں، محرم قریب ہے دل کھول کے روئیے گا۔ ہاں عزادارو ادھر ہوئی ہے شام غریباں، علی کی بیٹیوں نے بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا ہے۔ کچھ بچے مل گئے، کچھ بچے گھوڑوں کے پاؤں میں مارے گئے، کچھ بچوں کے کپڑوں کو آگ لگ گئی، کچھ نہ مل سکے۔ جو نہیں مل سکے نا ان میں سے ایک یہ جناب رقیہ کے دو بیٹے ہیں، جناب مسلم کے دو بیٹے ہیں۔ ماں کربلا کے میدان میں ڈھونڈ رہی تھی، بچے میدانوں میں بکھر گئے تھے، بچے تھے دوڑ رہے تھے، دوڑتے دوڑتے بہت آگے نکل گئے تھے۔ ہاں عزادارو بہت دور چلے گئے تھے۔ مختصر کروں، بلاخر ظالم کے ہاتھ میں لگے، یہ ملعون پکڑ کے لے گیا ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد کی جب نگاہ پڑی اور پتہ چلا کہ یہ مسلم کے بیٹے ہیں، ہاں ابن زیاد کو دشمنی تھی جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ، اس ملعون نے حکم دیا ان دو بچوں کو سخت ترین زندان میں رکھا جائے، سختی کی جائے۔ شیخ عباس قمی نے احسن المقال کے اندر ان بچوں کی شہادت کو لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں ان بچوں کے ساتھ کیا حالت تھی، ان کو ہر روز مغرب کے وقت کھانا ملتا تھا، پورا دن بھوکے رہتے تھے، مغرب کے وقت کھانا ملتا تھا۔ کھانا کیا ہوتا تھا؟ گرم پانی کے 2 گلاس اور 2 خشک روٹیاں۔ جب چند دن گزرے ہیں نا، بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کھانا تو ایک ٹائم ملتا ہے، اے میرے بھائی بہتر ہے روزہ رکھ لیا جائے۔ آغا لکھتے ہیں پورا سال جناب مسلم کے بیٹوں نے روزہ رکھا ہے۔ عزادارو جب 1 سال مکمل ہوا ہے نا، آخر سال بڑے بیٹے نے، بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ اے بھائی یہ جو روز کھانا دینے آتا ہے آج اس کو اپنا تعارف نہ کرائیں، اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہ کروائیں کہ ہم کون ہیں۔ کہا کہ کہیں مارنے نہ لگ جائے۔ کہا کیا ہوگا، پہلے کون سی آسانی میں ہے، مارے گا تو مار لے گا۔ اس نے کھانا رکھا ہے، کھانا رکھ کے مڑنے ہی لگا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ڈری ہوئی آواز اس کے کانوں پہ آئی۔ فرمایا یا ایوہ الرجل یا ایوہ الشیخ، یہ رکا ہے، کہا اجازت ہے ایک سوال پوچھ لیں۔ کہاں پوچھو، کیا سوال ہے؟ پہلا سوال مسلم کے بڑے بیٹے نے یہ پوچھا اتعرف محمد المصطفیٰ، کیا تو محمد مدینے والے محمد کو جانتا ہے؟ جب اس نے کہا ہے نا کہ تو محمد کو جانتا ہے، کہا ہاں محمد مصطفیٰ میرے رسول ہیں، میں اس کا امتی ہوں۔ دوسرا سوال یہ کیا اتعرف علی المرتضی، کیا تو علی مرتضی کو جانتے؟ کہا وہ میرے امام ہیں، وہ میرے پہلے امام ہیں، میں جانتا ہوں۔ تیسرا سوال یہ تھا اتعرف حسین شہید، کیا تو حسین شہید کو جانتے؟ کہا میرے امام تھے۔ چوتھا سوال یہ تھا عزادارو اتعرف مسلم ابن عقیل، کیا مسلم ابن عقیل کو بھی جانتا ہے؟ کہا میرے مولا کا میسنجر تھا، سفیر تھا، کوفہ میں آیا تھا، اہل کوفہ نے وفا نہ کی، گلا کاٹا، بدن کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ کہا بس جس مسلم پہ رو رہا ہے ہم اس کے 2 بیٹے ہیں۔ یہ جملے سننے تھے عزادارو، یہ شخص ماتم کرنے لگا، رونے لگا، معافی مانگنے لگا۔ کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ محشر کے دن رسول کی بیٹی کو کیا جواب دوں گا کہ تیرے بچے آئے تھے، میں خشک روٹیاں دیتا رہا، میں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، مجھے معاف کر دو، جاؤ زندان کا دروازہ کھلا ہے چلے جاؤ۔ مختصر بچے باہر نکلے۔ کوفہ جیسے باپ کے لیے اجنبی شہر تھا ویسے بچوں کے لیے بھی اجنبی شہر تھا۔ پوری رات پھرتے رہے، کبھی اس گلی کبھی اس گلی۔ ایک جگہ پہنچے، ایک خاتون کو دروازے پہ کھڑا دیکھا، گویا کسی کا ویٹ کر رہی تھی۔ بچوں کو دیکھا، کہا اے مومنہ کیا تھوڑی دیر تیرے گھر میں آرام کر سکتے ہیں؟ دن ہوگا، کچھ راستہ سمجھ میں آئے گا، چلے جائیں گے۔ مومنہ اندر لے گئی، تعارف پوچھا، خوش ہو گئی۔ الحمدللہ آل رسول میرے گھر میں آئی ہے، آل رسول میرے گھر میں آئی ہے۔ 2 بستر بچھائے، فرمایا اے مومنہ ایک بستر اٹھا لے، ہم 2 بچے ہیں، ماں نے وصیت کی ہوئی ہے دونوں اکٹھے سویا کرو۔ دونوں اکٹھے سوئے ہیں۔ رات ہوئی، چھوٹے بھائی نے خواب دیکھا، بڑے بھائی کو اٹھایا، کہا بھیا میں نے خواب دیکھا ہے، دل کو سکون نہیں ہے۔ خواب کیا ہے؟
خواب دیکھا 2 کرسیاں ہیں، ایک پہ نانا رسول بیٹھے ہیں، دوسرے پہ دادا علی بیٹھے ہیں، بابا مسلم سامنے کھڑے ہیں۔ نانا کہہ رہے ہیں مسلم خود تو آ گیا، تیرے بچے کہاں ہیں؟ انہیں کہاں چھوڑ آیا ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ بڑے بھائی نے کہا بھائی تعبیر یہ ہے آج رات کے مہمان ہیں، کل ہمیں مار دیا جائے گا۔ ہاں ازادار رونے لگے ہیں بچے۔ اسی مومنہ کا ایک بیٹا ہے ملعون جو ابن زیاد کا غلام ہے، اس کو پتہ چلا اندر کمرے میں آیا، جلدی سے مومنہ واسطے دیتی رہی، اس نے کوئی خیال نہیں کیا، بچوں کو پکڑا، بچوں کو پکڑ کر جناب مسلم کے بیٹوں کو گھر کے اندر ایک پلر تھا اس کے ساتھ باندھ دیا، یہ خود جا کے سو گیا۔ ازادارو رات گزر گئی، فجر کی آذانیں ہونے لگیں، مسلم کے بیٹے بندھے ہوئے تھے، ادھر سورج ہوا، مسلم کے بیٹے بندھے ہوئے تھے۔ اس ملعون نے آیا، پکڑا، ہاتھوں میں رسی ڈالی، خود گھوڑے پہ سوار ہوا، ایسے لے کے چل رہا تھا، خود سوار تھا، آل رسول پیچھے چل رہی تھی۔ علماء نے لکھا ہے ایسے لے کے جا رہا تھا جیسے قربانی کے جانور کو لے کے جایا جائے۔ پہنچا ہے نہر فرات کے کنارے، نہر فرات کے کنارے پہنچا، وہاں جناب مسلم کے بیٹوں جب اس کو دیکھا ہے کہ آئے ملعون تو چاہتا ہے تجھے انعام ملے، کیونکہ ابن زیاد نے انعام رکھا ہوا تھا کہ جو بچوں کو ڈھونڈ کے لائے گا انعام تو جا ہمیں بازار میں بیچ دے، بہت پیسہ ملے گا۔ کہا نہیں میں نے ابن زیاد سے لینا ہے۔ کہا پھر اگر ایسی بات ہے تو ہمیں ابن زیاد کے حوالے کر دے، اس کی مرضی جو چاہے کرے۔ تیسری بات یہ خواہش کی کہ اگر یہ بھی نہیں کرتا، اس نے کہا یہ بھی نہیں مانتا، یہ بھی نہیں، کہا بس پھر 2 رکعت نماز کا وقت دے دے، 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ شہزادوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس ملعون نے اپنے غلام کو بلایا جس کا رنگ سیاہ تھا، کہا کہ ان کی گردن کو تن سے جدا کرو، یہ قریب آیا ہے۔ بڑے شہزادے نے کہا کہ اے شخص تو بلال حبشی کو جانتا ہے؟ کہا تو بلال کا کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا بلال میرے نان رسول کا مؤذن تھا، ہم آل رسول ہیں۔ اس نے تلوار پھینکی، دریا میں چھلانگ لگائی، کہا میں نہیں ماروں گا آل رسول کو۔ اس کے بیٹے نے بھی چھوڑ دیا۔ اس ملعون نے خود آیا ہے بڑے بیٹے کی طرف، بڑے بھائی کی طرف، اس نے سر تن سے جدا کیا، سر کو سائیڈ پہ رکھا، بدن کو اٹھایا، ازادارو آپ بھی چھوٹے بچوں والے ہیں، بدن کو اٹھایا دریا میں ڈالا۔ اب جو واپس آیا نا منظر کیا دیکھا ہے، چھوٹا بھائی ہے، بڑے بھائی کے سر کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا ہوا ہے، اپنے چہرے پہ مل رہا ہے اور مل کے کہہ رہا ہے اے میرے بھائی میں قیامت کے دن تیرے قتل کا گواہ بنوں گا، میں آ کے کہوں گا یا رسول اللہ میں نے بھائی کو آنکھوں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس ملعون نے یہ بات سنی، بات سننے کے بعد کہتا ہے تو بھائی کے قتل کا گواہ بنے گا، بتا تیرے قتل کا کون گواہ بنے گا؟ علامہ ذیشان حضرت جوادی قبلہ پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے دائیں طرف سے آواز آئی گھبرا نہیں میرا لال، تیری ماں فاطمہ آ گئی ہے، میں تیرے قتل کی گواہ بنوں گی، میں کہوں گی میرے بچوں کا کوئی قصور نہ تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، حاضرین مجلس کی حاجات و دعاؤں کو مستجاب فرما، خدایا ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ماتم طفلان مسلم۔ موئے جب دونوں دریا پر محمد اور ابراہیم، موئے جب دونوں دریا پر محمد اور ابراہیم، یہی کہتے تھے رو رو کر محمد اور ابراہیم، موئے
دریا پر سبا کہیو یہ اموں سے کہ ہم تیرے ہوئے فدیے سبا کہیو یہ اموں سے کہ ہم تیرے ہوئے فدیہ کٹانے دونوں ہیں ہم سر محمد اور ابراہیم موئے جب دونوں دریا پر محمد اور ابراہیم موئے جب دونوں دریا پر ہماری لو خبر جلدی کہ ہیں ہم خلد کو راہی ہماری لو خبر جلدی کہ ہیں ہم خلد کو راہی کھڑے ہم دونوں ہیں مزتر محمد اور ابراہیم ہوئے جب دونوں پر محمد ہوئے جب دونوں در تمہارے فضل سے شاہ ہمیں ہے موت دعا اتنا تمہارے فضل سے شاہ ہمیں ہے موت دعا اتنا ملے ہم باپ سے جا کر محمد اور ابراہیم موئے جب دونوں یہاں پر محمد اور ابراہیم موئے جب دونوں یہاں پر پکڑ لایا ہے ایک ملعون بہاتا ہے ہمارا خون پکڑ لایا ہے ایک ملعون بہاتا ہے ہمارا خون ہمیں کہتا ہے بھائی بد اختر محمد اور ابراہیم ہوئے جب دریا پر محمد اور ابراہیم ہوئے دونوں یہاں پر تمہیں اب مار ڈالوں گا تو جا خلعت میں پاؤں گا تمہیں اب مار ڈالوں گا تو جا خلعت میں پاؤں گا ملے گا مال اور زیور محمد اور ابراہیم موئے جب دونوں دریا پر محمد اور ابراہیم موئے جب دونوں
دریا پر محمد اور ابراہیم یہی کہتے تھے رو رو کر محمد اور ابراہیم. فاتحہ. Surah Fatiha is requested for Marhum Sajjad Hussain Sajan, Marhuma Kulsum Bai Fazal Ala Rakia, and Marhum Muhammad Taqi Jagani. Kul warwahul mu'minin wal mu'minat thawab al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وظهورك ورحمة الله وبركاته.